ہر زمین کی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن کشمیر کی کہانی صرف پہاڑوں، دریاؤں اور باغوں کی کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے ایک تہذیب کی، ایک سوچ کی، ایک ایسی پہچان کی جو صدیوں سے محبت، علم اور انسانیت کا پیغام دیتی رہی ہے۔ اسی روح کو لوگ ایک نام سے جانتے ہیں اور وہ نام ہے کشمیریت۔ کشمیر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں علم اور حکمت نے جنم لیا۔ شیو درشن، بودھ وچار دھارا، سنسکرت ساہتیہ اور بعد میں فارسی ادب، سب نے مل کر کشمیر کی تہذیب کو نئے رنگ دیے۔ یہاں کی سرزمین نے ہمیشہ نئے خیالات کو اپنایا۔ کشمیری زبان میں کشمیر کو ہم رشیور کہتے ہیں۔ رشیور مینز رشیوں کا باغ۔ تو یہ جو ٹریڈیشن ہے رشیزم کی یا صوفیزم کی، یہ یہاں کشمیر کے ساتھ ساتھ صدیوں پرانی ہے۔ تو 5th سینچری تک یہ بدھسٹ کنٹری تھی، اور 4th بدھسٹ کونسل کنیشک کے ٹائم میں تمام جو بدھ مت کی سب سے بڑی چوتھی کانفرنس ہوئی وہ کشمیر میں ہوئی کنیشک کے ٹائم میں۔ اس کے بعد 5th سینچری تک یہ بدھسٹ کنٹری سمجھی تھی، اس کے بعد یہ شیوسٹ کنٹری بن گئی 12th سینچری پر۔ اور جب حضرت بلبل شاہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا۔ بعد میں یہ ہوا کہ بدھسٹ کلچر، شیوسٹ کلچر اور اسلامی کلچر، یہ مکس کلچر، ایک کمپوزٹ کلچر بنا جسے ہم کشمیریت کہتے ہیں۔ اسی سنگم نے ایک ایسی سماجی پہچان کو جنم دیا جس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے، مہمان نوازی اور علم کو سب سے بڑا درجہ دینے کا جذبہ موجود ہے۔ کشمیریت کسی ایک مذہب یا ایک دور کی پیداوار نہیں تھی، یہ روزمرہ کی زندگی میں نظر آتی تھی۔ ایک پڑوسی کا دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونا، ایک دستکار کا اپنی کلا کو اگلی نسل تک پہنچانا، ایک ماں کا اپنی بولی اور روایت کو بچوں تک لے جانا۔ کشمیری زبان، لوک گیت، دستکاری، طرح طرح کے فن پارے، یہ سب صرف نشانیاں نہیں بلکہ ایک مشترکہ تہذیب کی پہچان ہے۔ ہر تہذیب کی طرح کشمیر نے بھی مشکل دور دیکھے۔ تناؤ، مائیگریشن اور ٹکراؤ نے سماج پر گہرا اثر چھوڑا۔ کئی رشتوں کا امتحان ہوا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ تہذیبوں کی طاقت ان کی عمارتوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو انہیں قوم کے لیے ایک تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی ڈائیورسٹی کی علامتیں بناتے ہیں۔ یہ ادرنگ جو ہوئی شروع 90 سے کشمیر میں، وہ تو یہاں تھی نہیں، بالکل نہیں تھی، جہاں تک میرا تجربہ ہے۔ میں تو I'm being honest, I'm telling you by the limited experience in the college and in the society and among friends and others. This was a sudden kind of schism that was created in 89. Suddenly identities were confused and then emphasis was laid on secondary things. Essential things were forgotten. ہماری 5000 سال کی سویلائزیشن ہے۔ کلہن کو اسٹڈی کیجئے، کسی آتھر سٹین کو کیجئے، ینگ ہسبینڈ کیجئے، انڈین آتھرز کیجئے، مجمدار کیجئے، کشمیر کی سویلائزیشن کا مقابلہ نہیں ہے۔ یہ بھائی چارہ ہی ہماری طاقت ہے۔ ہمیں بھی ایک سیٹ بیک لگا 90 میں، جب کشمیری قوم کو دو پھاڑ کرنے کی ایک سازش چلی اور ہم جدا ہو گئے۔ آج کی نئی نسل کے سامنے ایک نیا سوال ہے، کیا ترقی اور تہذیب ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل۔ جب ایک لڑکی اپنی روایات کو دنیا تک پہنچا سکتی ہے، جب ایک آرٹسٹ کشمیر کی کہانی کینوس پر اتارتا ہے، تب کشمیریت صرف زندہ نہیں رہتی بلکہ ایک پیغام کے ساتھ اتحاد اور من کی شفافیت کا اشارہ بھی دیتی ہے۔ کشمیریت کسی کتاب کا ایک صفحہ نہیں ہے، یہ خوبصورت سفر ہے، ایک ایسا سفر جو سکھاتا ہے کہ اصلی پہچان نفرت سے نہیں، محبت سے بنتی ہے، تقسیم سے نہیں، تعلق سے مضبوط ہوتی ہے۔ اور جب ایک سماج اپنی تہذیب کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے تو اس کا مستقبل بھی روشن ہو جاتا ہے۔